صرف 313 مسلمان خالی ہاتھ کمزور تھے اور سامنے تھا 1000 سے زیادہ مسلح افراد کا دشمن۔ ان کے پاس کوئی جدید ہتھیار نہیں تھے، کوئی بڑی فوج نہیں تھی، صرف کیا تھا؟ ایمان کی طاقت اور اللہ پاک پر مکمل بھروسہ۔ یہ وہ دن تھا ناظرین جب زمین پر ایک چھوٹا سا لشکر کھڑا تھا اور آسمان سے اللہ پاک کی مدد اتر رہی تھی۔ یہ تھی اسلام کی پہلی جنگ، غزوہ بدر، وہ جنگ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ناظرین آج ہم جانیں گے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا، کیسے میدان میں فرشتے اترے اور کیسے حق نے باطل کو شکست دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعیم اکرم اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل گلوبل اپڈیٹ اردو۔ ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ منورہ میں بس چکے تھے، لیکن مکہ کے کفار ابھی بھی دشمنی پر قائم تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ستایا، گھر چھین لیے، مال لوٹ لیا اور اب وہ اسلام کو معزلہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان 2 ہجری۔ مدینہ کے باہر ایک مقام تھا جس کا نام تھا بدر، وہی تاریخ کا سب سے پہلا عظیم معرکہ ہونے والا تھا۔ تو ناظرین قریش مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، تو مسلمانوں کو خبر ملی مقصد جنگ نہیں تھا، صرف اپنا چھینا ہوا مال واپس لینا تھا۔ لیکن ادھر ابو سفیان کو خبر ہو گئی، اس نے فوراً مکہ میں پیغام بھیجا، مکہ میں شور مچ گیا۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ نکلیں گے تاکہ مسلمانوں کو معزلہ ختم کر دیں۔ 1000 سے زیادہ مسلح افراد، گھوڑے لاتعداد، اونٹ، تلواریں، اور دوسری طرف تھی ناظرین صرف 313 مسلمان اور صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، وہ بھی باری باری سوار ہو رہے تھے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا اس وقت۔ تو ناظرین رات کا وقت تھا، میدان بدر میں خاموشی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، آپ کے ہاتھ بلند تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ پاک، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو روح زمین پر کوئی بھی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو ناظرین یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا تھا۔ تو 17 رمضان مبارک کی صبح کو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ سب سے پہلا مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ آگے بڑھے۔ سامنے قریش کے سردار، بڑے سردار تھے۔ چند ہی لمحوں میں اللہ کے شیروں نے دشمنوں کو زمین پر گرا دیا۔ یہ آغاز تھا، لیکن اصل معرکہ ابھی باقی تھا۔ تو ناظرین جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، سامان بھی بہت تھوڑا تھا، بس اللہ پاک کی مدد آئی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتہ بھیج دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سفید لباس والے سوار دیکھے جو دشمنوں کو گرا رہے تھے۔ ایک صحابی نے بیان کیا کہ وہ ایک مشرک کو مارنے والے تھے کہ اچانک اس کا سر خود ہی زمین پر گر گیا۔ تو یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کی جنگ تھی، اللہ خود مدد فرما رہا تھا۔ تو اس کے انجام میں 70 کفار مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔
اور 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اسی میدان میں مارا گیا۔ وہ شخص جو کہتا تھا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دو، آج وہ خود مٹ چکا تھا۔ تو ناظرین، غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ تھا۔ اس لیے قرآن نے اس دن کہا تھا یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اگر بدر میں مسلمان ہار جاتے تو شاید اسلام آگے نہ بڑھ پاتا، لیکن اللہ پاک نے دکھا دیا کہ فتح تعداد سے نہیں ایمان سے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اس سارے معاملے سے کیا سیکھتے ہیں؟ اگر نیت صاف ہو، مقصد اللہ پاک کی رضا ہو اور ایمان مضبوط ہو تو حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی مدد ضرور آتی ہے۔ 313 افراد نے دنیا کی سپر پاور کو شکست دی، کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تھا۔ آج ہم تعداد میں کروڑوں ہیں، لیکن کیا ہمارا ایمان ویسا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ تو ناظرین، غزوہ بدر ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بندہ ایک قدم اللہ پاک کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ پاک آسمان سے مدد لازمی نازل فرما دیتا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کی طاقت کی زندہ مثال ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک مؤثر سا قصہ ویڈیو کی شکل میں اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کے اوپر۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا، اور ساتھ لائک کرنا، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور جو میرے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں بار وقت پہنچتا رہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی اچھے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔